فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی ذاتوں سے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار بعض ان کے قریب ہیں بعض کے اللہ کی کتاب کے مطابق، ایمان والوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف بھلائی، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ شروع صورت میں نے عرض کیا تھا کہ اس ساری صورت کا اصل موضوع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کا احترام، آپ کی اطاعت و فرما برداری، یہ اصل اس صورت کا موضوع ہے۔ اس لیے شروع سے ہی آپ نے دیکھا تمام دروس کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے۔ جو واقعہ متبنہ والا آیا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات تھی کہ کوئی ایسی بات کسی کے منہ سے نہ نکلے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی ذہنی اذیت پہنچے۔ اور یہاں اس آیت مقدسہ میں تو رب کائنات نے صراحتاً فرما دیا النبی، الف لام آ جائے تو پھر لفظ کا معنی متعین ہو جاتا ہے۔ الف لام نہ ہو نبی تو اب اس کا معنی کوئی پیغمبر، کوئی نبی، لیکن النبی جب آ گیا تو اب متعین نبی، خاص نبی، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا حضرت زید والا، اب کہہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا والد، ان کا باپ نہ کہا جائے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، جو یہودی عیسائی سازشی لوگ ہیں، انہوں نے اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیں۔ دیکھو جی، آج زید سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، کل اوروں سے بھی کر دیں گے، لہٰذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے قریب کرتے ہیں اور بعد میں یہ اپنا مطلب پورا ہو گیا تو کہتے ہیں میرا اب ان سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیں جو سازشی تھے، منافق تھے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ان کی اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ خیر خواہ اور زیادہ قریب ہیں۔ میں خود اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا میرا نبی میرا خیر خواہ ہے۔ یہ مفہوم بنتا ہے اس آیت کا۔ کیوں؟ میرا نفس میرے ساتھ بھی دشمنی کر لیتا ہے، میرا نفس مجھ سے ایسے کام کرواتا ہے جس کی سزا مجھے ملتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر 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 ہی بتاتے ہیں۔ کبھی ان کی طرف سے امتی کو ایسی کوئی تعلیم صراحتاً اشارتاً نہیں دی جاتی جس میں امتی کا دنیا کا یا آخرت کا، مال کا یا جان کا کسی طرح کا بھی کوئی نقصان ہو۔ ایسی تعلیم پیغمبر کی طرف سے کبھی نہیں۔ اس لیے پیغمبر کا حق اپنی ذات کے حق سے بھی زیادہ ہے۔ پیغمبر کا احترام اپنے ذاتی احترام سے بھی زیادہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق اپنی ذات سے بھی بڑھ کے ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے لیے اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے ماں باپ اور تمام انسانیت جس میں وہ خود بھی ہے، تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میری ذات یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام، اطاعت، فرما برداری، اتباع، غلامی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیوں سے بڑھ کے نہیں ہوگی، تو فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں کہلوا سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا۔ ایک اطاعت ہے میرے اپنی، ایک اطاعت ہے پیغمبر کی، ایک اطاعت ہے میرے ماں باپ کی، ایک اطاعت ہے پیغمبر کی، ایک اطاعت ہے انسانیت میں سے کسی کی بھی، چاہے وہ کتنا میرا بڑا محسن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجھے اوپر اس کا اختیار کیوں نہ ہو۔ اور دوسری طرف اطاعت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ٹکراؤ آ جائے، مقابلہ آ جائے کہ آیا اپنی مانتا ہے یا نبی کی مانتا ہے، ماں باپ کی مانتا ہے یا نبی کی مانتا ہے، محکمہ افسر بڑے کی مانتا ہے یا نبی کی مانتا ہے، تو ایمان والا نبی کی مانے گا تو ایمان والا ہوگا، اگر اس کے مقابلے میں کسی بھی اور کی مان لے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، چاہے وہ اس کے مقابلے میں حکومت وقت ہو، چاہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی اپنا افسر ہو، چاہے وہ اس کے مقابلے میں برادری ہو، خاندان ہو، ماحول ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، خاندان، افراد، اپنے گھر کے بندے، بیٹا نہیں مانتا جی، بیوی نہیں مانتی جی، فلاں نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی اگر اطاعت کرے گا، عقیدے کے لحاظ سے عمل میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، عقیدے کے لحاظ سے دل میں یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں کسی اور کی مان بھی رہا ہوں تو برا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اگر یہ احساس نہ ہوا تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، عملی لحاظ سے کوتاہیاں نفس اور شیطان کی وجہ سے، ماحول و معاشرے کی وجہ سے، اپنے ذاتی ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اس کی تلافی توبہ سے ہو جاتی ہے، اس کی تلافی اطاعت و فرما برداری، معذرت و معافی سے، توبہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر یہ ہے، کسی بھی دوسرے کی زیادہ احترام کی بات ہے، اطاعت کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، تو پھر ایمان اندر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، زیادہ احترام کے لائق ہیں، بالمؤمنین ایمان والوں کے، من انفسہم ان کی اپنی ذاتوں سے بھی، وازواجہ امہاتہم اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جو بھی نبی کے نکاح میں آئی ہر ایک وہ امت کی ماں بن گئی، جو بھی نبی کے نکاح میں آئی وہ امت کی ماں بن گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک سے بھی کسی امتی کے لیے نکاح کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہوا ہے، وہ امت کی مائیں ہیں۔ لیکن مائیں احترام کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، ماؤں کا یہ معنی نہیں کہ وہ میری ماں ہے تو اب اس کے بعد وراثت کے مسئلے میں بھی ماں ہے، پردہ نہ ہونے کے مسئلے میں بھی ماں ہے، یہ نہیں۔ پردہ سارے امتی اور سارے امتیوں سے، صحابہ سے ازواج مطہرات کرتی تھی، حتیٰ کہ مشہور واقعہ جو بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینہ صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آپ کی 2 بیویاں موجود ہیں، تو آپ اس نابینا کو آتے ہوئے دیکھ کے اپنی بیویوں کو فرماتے ہیں کہ تم پردہ کر لو، تو وہ آگے سے کہتی ہیں وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو نابینی نہیں ہو، پردہ جیسے مرد نے کرنا ہے نہیں دیکھنا، عورت نے بھی تو کرنا ہے،
औरत ने अजनबी मर्द को देखना भी नहीं है बिला वजह और अपना आप दिखाना भी नहीं है। तो नबी की बीवियां तो पर्दा करें जो मऊ के दर्जे में हैं, और आज हम कहें कि जी हमारा पीर साहब है, पीर साहब से क्या पर्दे होते हैं, इसने तो क़यामत में हमें पहचान के हमारी सिफारिश करनी है। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है, कैसे कैसे धोखे देता है हमें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात पर्दा करती हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां पर्दा करती हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम मुतलक लफ्ज़ है। जो भी अब कोई कहे बाकी बीवियां तो ठीक हैं, फलां ठीक नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। जैसे आपने देखा कई सारे लोग हैं हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में गंदा ज़हन रखते हैं, तो ये ईमान के मनाफी है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान ने मुतलकन बात की, जो भी नबी की बीवी है वो सारी की सारी उम्मत की माएँ हैं, और माँ की इताअत, माँ की फरमा बरदारी, माँ की मोहब्बत, माँ की अकीदत ये ईमान का हिस्सा है। फरमाया व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाह, और रिश्तेदार बाज़ उनके ज़्यादा हकदार हैं, ज़्यादा करीब हैं बाज़ के अल्लाह की किताब के हुक्म के मुताबिक। कुरान मजीद अल्लाह की किताब, लौह महफूज पे अल्लाह की किताब, फरमाया इसके मुताबिक तुम्हारी जितनी दोस्तियां हों, जितने किसी के साथ ताल्लुकात हों, ये आजकल बहुत बड़ा फितना है। रिश्ते को तरजीह नहीं देते, दोस्ती को तरजीह देते हैं। यहाँ साफ आ रहा है, अल्लाह का कुरान इस आयत में फरमा रहा है कि तुम्हारी दोस्तियों का दर्जा बाद में है, रिश्ते का दर्जा पहले है। आज हम दोस्तों पर तो खर्च भी बड़े खुले दिल से कर लेते हैं, दोस्तों के लिए वक्त भी निकाल लेते हैं, और रिश्तेदारों के लिए वहाँ तकाबुल, जी करोगे तो जी करेंगे, दावत करोगे तो दावत खाओगे, हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारे पास आएंगे। रिश्तेदारों के साथ तकाबुल करते हैं, और दोस्तों के साथ वहाँ कोई हदबंदी नहीं है, दोस्ती है जी। याद रखिए, दोस्ती का दर्जा साफ इस आयत करीमा में अल्लाह फरमा रहे हैं वो बाद में है, और रिश्तेदारी का दर्जा पहले है। चाहे वो रिश्तेदारी असबात के दर्जे की हो, चाहे वो रिश्तेदारी जुल अरहाम के दर्जे की हो। असबात उसूली तौर पर पहले होते हैं और जुल अरहाम बाद में होते हैं, लेकिन कुरान ने यहाँ उलुल अरहाम का लफ्ज़ बोला कि जो माँ की तरफ से रिश्ते हैं, जो रिश्ता जिसमें बंदे के और रिश्ते के दरमियान औरत का वास्ता आ जाता है, उनको उलुल अरहाम कहते हैं, ज़वील अरहाम कहते हैं। और जहाँ मर्द का रिश्ता मर्द के वास्ते से चलता जाए, बेटा है, पोता है, पड़पोता है, यूँ नीचे को, इसे ऊपर को बाप है, दादा है, उधर भाई है, भतीजा है, चचा है, उसका बेटा है, तो जहाँ मर्द के वास्ते से रिश्ते चलते जाएं, दरमियान में औरत का वास्ता ना आए, तो इनको शरीयत में असबात कहते हैं। ये ज़्यादा, जिसको पगड़ी का रिश्ता कहते हैं, बाप का रिश्ता कहते हैं, तो ये रिश्ता ज़्यादा है, इसका दर्जा पहले है। और जहाँ दरमियान में माँ का औरत का वास्ता आ जाए, जैसे ननिहाल हैं, तो वहाँ उसको ज़वील अरहाम कहते हैं। कुरान ने ज़वील अरहाम का लफ्ज़ बोला है कि जो माँ की तरफ से वाले रिश्तेदार हैं वो भी दोस्तियों पर मुकद्दम हैं, तो जो बाप वाले हैं वो तो बतरीके औला मुकद्दम हैं, वो तो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आज एक बहुत बड़ा फितना है कि रिश्तेदारी का उतना लिहाज नहीं रखा जाता जितना दोस्ती का रखा जाता है। रिश्तेदारी का हक है, क़यामत में बाज़ पुरस होगी, अगर वो नहीं भी करता तुम्हारे साथ मदारात, तुम तो हक निभाओ। ये नहीं है कि वो निभाए या नहीं निभाए, वो नहीं निभाएगा तो उससे पूछा जाएगा, मैं अगर नहीं निभाऊंगा तो मेरे से पूछा जाएगा। मैं तो अपना हक अदा करूं, ये न देखूं कि वो रिश्तेदार हमारी खुशी गमी पे आते हैं या नहीं आते, वो हमारे यहाँ खाते पीते हैं या नहीं, हमें खिलाते पिलाते हैं या नहीं। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जहाँ जहाँ मेरा रिश्तेदारी है मैं उनके साथ ख्याल रखूँ, उनके साथ मदारात करूँ, अवभगत करूँ, उनका हक है। अगर मैं कोताही करूँगा तो मेरे से पूछा जाएगा, वो कोताही करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा। तो इसलिए फरमाया उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाह, रिश्तेदार ज़्यादा लायक और करीबी हैं, ज़्यादा हकदार हैं बाज़ के साथ अल्लाह की किताब के
اندر من المؤمنین دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں، ہاں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف بھلائی۔ جس وقت پہلے ہجرت کا حکم ہوا، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل کیا تھا، یعنی ہر آنے والے مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس کو مواخات کہتے ہیں۔ ہر آنے والا مہاجر کسی نہ کسی انصاری کے ساتھ فرما دیا کہ یہ تیرا بھائی ہے، اور اتنے تک ان بھائیوں نے اپنے بھائی ہونے کو نبھایا، حالانکہ وہ خاندانی بھائی تو نہیں تھے، نسبی بھائی تو نہیں تھے، بس پیغمبر نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ تیرا بھائی ہے، تو ہر اپنی چیز گھر کے اندر، جائیداد، مال، ہر چیز میں آدھا آدھا اس کو دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مہاجرین نے لیا نہیں ہے، لیکن اس نے پیشکش کی، اور اس وقت ابتدائی اسلام میں ان دو بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا تھا کہ ان میں سے جو فوت ہوگا دوسرا اس کا وارث بنے گا، جو مواخات کے طور پہ بھائی بنے ہیں۔ لیکن بعد میں قرآن مجید میں اور جگہ پر آتا ہے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور سورۃ نساء کے اندر اقربا کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے، جو خاندان نسب کی رشتہ داری ہے، اس لحاظ سے پھر وراثت کے احکام اللہ پاک نے وضاحت سے بتلا دیے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی دوست کو بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھلائی گفٹ کی شکل میں کر سکتا ہے، ہدیے کی شکل میں کر سکتا ہے، تملیغ کی شکل میں کر سکتا ہے، اور وصیت کی شکل میں بھی کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا میرے مرنے کے بعد فلانے کو دے دیا جائے۔ لیکن وراثت اب مواخات یا دوستی کی بیس پہ نہیں ہوگی، وراثت رشتہ داری کی بیس پہ ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، قرآن مجید میں لکھی ہوئی۔ مستور سطر سے، سطر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو احکامات، جو پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کا ادب و احترام آپ کو بتلایا گیا ہے، یہ سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔